جب وہ اپنی انگلش عام ریڑھی والے یا چائے والے پر جھاڑتے ہیں تو ہم انہیں دماغی مریض کیوں نہیں کہتے؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا۔ Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. یہ کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے جہاں پر یہ دو لڑکیاں کسی ریسٹورنٹ میں شاید کھانا کھانے کے لیے گئی۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے خود اچھی خاصی انگلش جھاڑی اور اس کے بعد مینیجر کو مجبور کیا کہ وہ انگلش میں اپنا تعارف کروائے۔ اب جو بیچارہ مینیجر تھا اس کے انگلش بولنے کے سکلز کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، وہ بیچارہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتا رہا اور یہ لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ السلام علیکم۔ مان لیجئے کہ میں بہت خطرناک آدم ہو وحشی قسم کا پہلوان ہوں۔ میں جانتا ہوں میں دکھنے سے لگتا نہیں ہوں، لیکن جہاں پر ہم نے ایسی ایسی باتوں کو مان لیا ہے، مہنگائی کو اب لباس دیکھنے کے بعد ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی انشاءاللہ۔ اب جہاں پر ہم نے ایسی چیزوں کو مان لیا ہے وہاں پر مجھے پہلوان ماننے سے آپ کا کیا جائے گا؟ تو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان میرے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں، پوری دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا پہلوان نہیں ہے جو مجھے ہرا سکے۔ اب اگر میں وہ 2-3 ماہ کچھا پہن کر تو باہر سڑکوں پر نکل آؤں، لوگوں کو پٹک پٹک کر ماروں، عام پبلک جس کا پہلوانی سے دور دور تو کوئی تعلق نہیں ہے، ان سب کو سڑکوں پر ایسے گھسیٹوں جیسے ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں، تو آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ یار کیسا اوچھا شدہ قسم کا پہلوان ہے، اکھاڑے کے بجائے اپنی پہلوانی عام پبلک پر دکھا رہا ہے، بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ مجھے اٹھا کر مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروائیں۔ اب آپ لوگوں کے بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ میں ایک فائر فائٹر ہوں، فائر فائٹر یعنی کہ جو لوگ آگ کو بجھاتے ہیں۔ اب میں فائر فائٹر بھی بہت زیادہ وحشی اور خونخوار قسم کا ہوں، بس کہیں پر آگ لگی ہونی چاہیے، میں دندناتا ہوا اندر پہنچ جاتا ہوں، اور جب تک اس آگ کو بجھا نہ لوں میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی میں نے جانیں بچائی ہیں، لوگ مجھے ایک ہیرو کی طرح دیکھتے ہیں۔ اب اگر میں اپنا پانی کا ٹینکر لے کر تو کھلے عام سڑکوں پر نکل آؤں، لوگوں کو پانی کے فوارے مارتا پھروں، دفتروں کو، عدالتوں کو، سپورٹس گراؤنڈ کو، ہر جگہ پانی پانی کر دوں، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایگزیکٹلی وہی سوچیں گے جو کچھ آپ نے اس آدم خور پہلوان کے بارے میں سوچا تھا۔ بھئی مانا کہ میرے پاس ایک سکل ہے، میں کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہر جگہ پر اس کو دکھاتا پھروں گا لوگوں کو۔ اس کی کوئی ایک لمٹ ہوگی، کوئی ایک جگہ ہوگی جہاں پر مجھے اپنے سکلز آزمانے ہوں گے۔ اور اب اگر میں اپنے سکلز کو کسی ایسی جگہوں پر آزمانا شروع ہو جاؤں گا جہاں پر ان سکلز کے اپلائی کرنے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہوں تو وہ غلط نہیں سوچتے۔ اب جب ہم لوگ ایک پہلوان کو یا ایک فائر فائٹر کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال غلط جگہ پر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم انہیں دماغی مریض ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما دیتے ہیں، تو پھر میرے وہ بہن بھائی جو انگلش بہت اچھے طریقے سے بولتے ہیں، جنہیں انگلش پر بہت زیادہ مہارت حاصل ہے، جب وہ اپنی انگلش عام ریڑھی والے یا چائے والے پر جھاڑتے ہیں تو ہم انہیں دماغی مریض کیوں نہیں کہتے؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا۔ Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. یہ کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو ہے جہاں پر یہ دو لڑکیاں کسی ریسٹورنٹ میں شاید کھانا کھانے کے لیے گئی۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے خود اچھی خاصی انگلش جھاڑی اور اس کے بعد مینیجر کو مجبور کیا کہ وہ انگلش میں اپنا تعارف کروائے۔ اب جو بیچارہ مینیجر تھا اس کے انگلش بولنے کے سکلز کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، وہ بیچارہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتا رہا اور یہ لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ اب جو یہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو صرف چند سیکنڈز کا دکھا رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں 5-10 منٹ تک اس بیچارے مینیجر کو ذلیل کیا جاتا رہا، وہ بھی اس لیے کہ وہ انگلش نہیں تھا اچھی بول سکتا۔ اب ذرا آپ خود سوچئے، کسی جگہ پر آپ کا مذاق صرف اس لیے اڑایا جا رہا ہو کہ آپ انگلش اچھی نہیں بول سکتے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اب یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال تھی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں ہزاروں اس قسم کے بیچارے غریب اور مزدور لوگ ایسی پرتشدد قسم کی انگلش کا نشانہ بنتے ہیں۔ اب کیا اس طریقے سے کھلے عام اپنے انگلش کے سکل سے معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا، کیا یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ واقعی میں ایک دماغی عارضے کا شکار ہوتے ہیں، جس کو ہم احساس برتری کہتے ہیں۔ اب یہ جو احساس برتری ہے، یہ احساس کمتری سے کئی زیادہ خطرناک ہے، اور اب ایسے مرض کا پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں ہونا جہاں پر لوگ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اونچی اونچی آواز میں چلا چلا کر انگلش بولتے ہیں، اس مرض کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اب اگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات کروں تو جب کبھی میں پاکستان جاتا ہوں تو بہت بار ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی کو پتا چلتا ہے کہ یار میں ہانگ کانگ سے آیا ہوں اور میں وہاں پر سیٹل ہوں، تو اس کے بعد پھر انگلش زبان کا ایک سونامی آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے میں جتنا مرضی اپنی زبان میں بات کروں، وہ بھائی صاحب یا بہن جی مجھے اپنی انگلش سے امپریس کرنا نہیں چھوڑتے۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ باہر کی کنٹری میں سیٹل ہیں تو کیا ہوا، ہماری انگلش تو آپ سے اچھی ہے۔
اور کئی بار تو لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ کی گفتگو میں مسلسل اردو بولتا ہوں اور اگلے والا مسلسل انگلش جا رہا ہوتا ہے. اب اگر آنےسٹلی کہوں تو اس قسم کے بیہیویئر کو ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ چیپ سمجھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہانگ کانگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے شوق کی خاطر دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، خصوصاً فرینچ، کورین اور جیپنیز. میری خود وائف جیپنیز بہت زیادہ اچھی بول لیتی ہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہو کہ گھر میں کبھی کوئی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو تو اس نے اپنا روپ ڈالنے کے لیے میرے ساتھ جیپنیز بولنا شروع کر دی ہو، یا پھر باہر گزرتے ہوئے اگر کسی سے میں نے رستہ پوچھنا چاہا ہو تو اس نے مجھے فرینچ زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کا بیہیویئر ہمیں زیادہ تر ایشین کنٹریز میں دیکھنے کو ملتا ہے، خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں. کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ انگریزوں نے ایک بہت لمبے عرصے تک ہم پر حکومت کی ہے. اب وہ خود تو چلے گئے لیکن انگریزی کو پیچھے ہمارے لیے چھوڑ گئے. یعنی کہ اب وہ ہمارے جسموں پر حکومت تو نہیں کر رہے مگر ذہنوں پر ان کی چھوڑی انگریزی کا قبضہ ہے. اب جب ہم اوچھوں شودوں کی طرح بغیر کسی وجہ کے کسی ایسے شخص کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں جس کا انگریزی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ اور کیا ہے؟ یقین مانیے اگر آپ ان کو کسی سائیکالوجیکل ایکسپرٹ سے چیک کروائیں گے تو ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں غلامی کا کیڑا ضرور نظر آئے گا. اب ایسے لوگ بدقسمتی سے اپنے چہرے تو نہیں بدل سکتے مگر اپنی زبان بدل کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم بھی انگریز ہو گئے ہیں، اب ہم بھی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ انگریزوں نے خالی ہم پر ہی حکومت نہیں کی، انگریزوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی تھی. انہی میں سے ایک ملک فرانس بھی تھا. اب فرانس نے حالی انگریزوں سے آزادی نہیں حاصل کی بلکہ انہوں نے انگریزی سے بھی آزادی حاصل کی اور اس کے بعد اپنے کلچر، اپنے روایات کو آگے بڑھایا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ انگریزوں یعنی کہ برٹش کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں اور ہم لوگ سموسے والے کے ساتھ، سبزی والے کے ساتھ انگریزی چھاڑ کر اپنے آپ کو انگریز ثابت کرنے میں مصروف ہیں. کسی مہان انسان نے کہا تھا کہ تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، چاٹنے والوں کی نہیں. تو اب آپ پھر خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کس طرف ہیں. کسی بھی سکل کا سیکھنا، کسی بھی زبان کا سیکھنا کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر آپ گاڑیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ عام روڈوں پر نکل آئیں گے اور لوگوں کی جو گاڑیاں کھڑی ہیں جو ٹھیک حالت میں ان کو کھولتے پھریں گے. سکل سیکھیے، ضرور سیکھیے، مگر اس سکلز کی لیمیٹیشن کیا ہیں ان کو بھی ضرور جاننے کی کوشش کیجیے. اب اس کے ساتھ مجھے یہ اجازت، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا آپ کو جگانے کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.